اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ عزیزان محترم، جیسا کہ آج ہمارا موضوع گناہ کے حوالے سے ہے، حرام کے حوالے سے ہے، اس سے پہلے کہ ہم ان احادیث اور ان موضوعات کی طرف آئیں کہ جو معصومین نے ہمیں تعلیم فرمائے ہیں، اس سے پہلے ایک تصور جو اسلام نے ہمیں دیا ہے گناہ کے حوالے سے، حرام کے حوالے سے، وہ آپ کے حوالے کرتے چلیں۔ اور وہ یہ تصور ہے کہ اسلام چونکہ وہ ایک ایسا دین ہے، پروردگار نے ہمیں ایک ایسے دین کا مکلف کیا ہے کہ جسے قیامت تک کے لیے زندہ و جاوید رکھا، اس دین کو بھی اور دین میں سانس لینے والے کو بھی، اس کے افکار کو بھی، اس کے نظریات کو بھی۔ لہٰذا جو اس دین میں ہے اسے بھی قیامت تک جانا ہے، اسے بھی تمام چیزوں کو دیکھنا ہے، جس دور میں بھی آنکھ کھولے اس دین کے تمام احکام اس کی رہنمائی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لہٰذا پروردگار عالم نے یہ سمجھنا ہمیں ضروری ہے کہ پروردگار عالم نے ہمارے اوپر جن چیزوں کو واجب قرار دیا وہ کیوں قرار دیا، اور جن چیزوں کو حرام قرار دیا وہ کیوں قرار دیا۔ اس کی مثال یوں لیجئے کہ جیسے ایک چھوٹا سا بچہ ہے، وہ اس کو آئے ہوئے اس دنیا میں ابھی 2 سال 3 سال ہوئے ہیں، اس کو نہیں معلوم اس کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، اسے نہیں معلوم کہاں بیٹھنا ہے کہاں نہیں بیٹھنا، اسے نہیں معلوم کہاں بولنا ہے کہاں نہیں بولنا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں بچے معصوم ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، ان کو نہیں معلوم کب کہاں کیا بول دینا ہے۔ بچوں کے سامنے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ وہ 10 لوگوں کے سامنے بچے اپنے منہ کو کھولیں اور وہ بات لیک کر دیں۔ لہٰذا بچوں کو نہیں معلوم ہوتا، ان کا اچھا برا نہیں معلوم ہوتا، اس لیے ان کو ایک ایسے مربی کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو ان کو بتائے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا راستہ تمہارے لیے اپنانا ٹھیک ہوگا، کیا راستہ اپنانا غلط ہوگا، کیا چیز کھانا ٹھیک ہے کیا چیز کھانا ٹھیک نہیں ہے، کہاں جانا صحیح ہے کہاں جانا صحیح نہیں ہے۔ یہ سارا کا سارا کام ہوتا ہے ایک مربی کا، ایک تربیت کرنے والے کا۔ لہٰذا وہ دین کہ جسے قیامت تک کے لیے جانا ہے اور قیامت تک کے لیے انسانوں کی مخلوقات کی رہنمائی کرنی ہے، پروردگار عالم نے اس دین کے لیے کچھ ایسی ہستیوں کو منتخب کیا جو وہ تمام چیزیں جانتی ہیں جس سے ہم بے خبر ہیں۔ ہم جتنے بھی بڑے ہو جائیں، بہت سی ایسی چیزیں جو ہم سے غیب میں ہیں، جس کے لیے ہماری آنکھوں کے سامنے پردے ڈلے ہوئے ہیں۔ بہت سی چیزوں کے نتائج ہم نہیں جانتے کہ کیا ہوں گے، بہت سے اقدامات کے نتائج میں اور آپ نہیں جانتے کہ کیا ہوں گے۔ لہٰذا اور اس طرح کی ایسی کئی مثالیں موجود ہیں اس طرح کی کہ انسان نے کوئی اقدام کیا ہے، بہت نیک نیتی کے ساتھ کیا، بہت دل لگی کے ساتھ کیا اور انتہائی فائدے کی نیت کے ساتھ کیا، لیکن ظاہر ہے کہ گردش زمان بھی ہے، ماحول کے اثرات بھی ہیں، کچھ خارجی عوامل بھی ہیں جو آ کر اس سے مرتب ہوتے ہیں، اور پھر ایک غلط نتیجہ دنیا کے سامنے آتا ہے۔ اگرچہ اس کی نیت اس اقدام کے پیچھے اچھی تھی، لیکن بات اس کی نیت پہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ کیونکہ وہ غیب نہیں جانتا تھا، وہ نہیں جانتا تھا کہ اگلے سیکنڈ کیا ہونے والا ہے، اس نے ایک کام بہت اچھی نیت سے شروع کیا، اسٹارٹ کیا، لیکن ابتدا کے بعد جو مراحل آئے ان مراحل نے اس کے اقدام کو کمزور کر دیا۔ لہٰذا یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ ہم غیب نہیں جانتے، ہم چیزوں کے اثرات کا علم نہیں رکھتے، ان کے باطنی آثار کیا ہیں، ان کے ظاہری آثار کیا ہیں، وہ ہمارے اوپر منکشف نہیں ہوتے جب تک ہم ان کے آثار کو اپنی آنکھوں سے درک نہ کر لیں۔ لہٰذا پہلے ہی موڑ پر، پہلے ہی منزل پر ہمیں ایک ایسے ہادی کی ضرورت ہے جو ہمیں وہ تمام غیب کے بارے میں علم عطا کرے، وہ تمام چیزیں ہمیں بتائے جو ہمیں نہیں معلوم۔ یہی وجہ ہے کہ پروردگار نے گناہ کے لیے اور حرام کے لیے جو سزائیں سنائی ہیں، جو عقاب بتائے ہیں، وہ اس لیے بتائے ہیں تاکہ انسان اپنی حد میں رہے، انسان ان چیزوں کا مرتکب نہ ہو۔ کیوں مرتکب نہ ہو؟ اس لیے کہ ان کے جو آثار ہیں وہ بہت بدنما آثار ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اس چیز کو اچھی طرح انسان سمجھے کہ پروردگار نے جس چیز کو واجب قرار دیا اور جس چیز کو حرام قرار دیا وہ کیوں قرار دیا؟ اس لیے کہ جس چیز کے پیچھے فائدہ تھا، انسانوں کا فائدہ تھا، پروردگار نے اسے واجب قرار دیا، اور جہاں صرف نقصان نظر آ رہا تھا، جہاں صرف نقصان تھا، جن کے آثار میں، جن کی نتائج میں، جن اعمال کے نتائج میں نقصان تھا، چاہے وہ نقصان انڈیویجولی ہو، چاہے وہ نقصان کلیکٹیولی ہو، چاہے وہ انفرادی طور پر ہو، چاہے وہ معاشرتی طور پر ہو، سماجی طور پر ہو، پروردگار نے اس عمل کو حرام قرار دیا،
اور حجتوں نے اس کے علم کو ہم تک منتقل کیا، اس کی معلومات کو ہم تک منتقل کیا۔ لہٰذا یہ سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ گناہوں کو اگر ہم دیکھیں تو گناہوں کے جو اثرات ہیں ان کے دو طریقے سے ہم ان کے بارے میں گفتگو کر سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ ان کے انڈیویجولی اثرات کیا ہیں، ایک یہ کہ معاشرتی اعتبار سے ان کے اثرات کیا ہیں۔ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جس کا صرف ہماری ذات پر اثر پڑتا ہے، کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا معاشرے پر اثر پڑتا ہے۔ لہٰذا اس سے پہلے کہ ہم یہ جانیں کہ انفرادی طور پر گناہوں کے کیا اثرات ہیں، کون سا گناہ کیا اثر مرتب کرتا ہے، سب سے پہلے یہ جانیں کہ اجمالی طور پر کلیکٹیولی جو گناہ ہیں وہ انسان کی شخصیت پر یا انسان کے قلب پر یا انسان کی روح پر کیا اثر مرتب کرتے ہیں۔ لہٰذا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ ما من شیء افسد للقلب من خطیۃ ان القلب لیواقع الخطیۃ فما تزال به حتى تغلب علیہ فتسیر اعلاہ اسفلہ۔ امام فرما رہے ہیں کہ گناہ سے زیادہ، خطا سے زیادہ کوئی چیز ایسی نہیں جو انسان کے قلب کو فاسد کر دے۔ گناہ سے زیادہ کوئی بڑی چیز ایسی نہیں ہے جو انسان کے قلب کو فاسد کر دے۔ کیوں؟ جب یہ قلب کسی خطیت کو، کسی گناہ کو انجام دیتا ہے اور پھر اس کے اوپر بضد رہے، اصرار کرتا رہے، مسلسل وہ کام کرتا رہے، تو وہ گناہ اس کے قلب کے اوپر حاوی آ جاتا ہے، غالب آ جاتا ہے اور اس کے قلب کو پلٹ کے رکھ دیتا ہے، یعنی اس کے قلب کے اعلیٰ کو اسفل کر دیتا ہے، اسفل کو اعلیٰ کر دیتا ہے، یعنی چیز کو پلٹ کے رکھ دیتا ہے۔ اور پھر دوسری حدیث میں امام فرماتے ہیں کہ اذا اذنب الرجل خرج من قلبه نقطة سوداء، جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے دل سے، اس کے قلب سے ایک نقطہ خارج ہوتا ہے، ایک کالے رنگ کا نقطہ خارج ہوتا ہے۔ فَإِن تَابَ انحمت وَإِن زَادَ زَادت، اگر وہ انسان توبہ کر لے تو وہ نقطہ ختم ہو جاتا ہے، اور اگر انسان توبہ نہ کرے اور گناہ کو مسلسل انجام دیتا رہے تو وہ گناہ بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں۔ حتی تغلب علی قلبہ فلا یفلح بعدها ابدا، یہاں تک کہ وہ نقطہ اس کے پورے قلب کو اپنے اندر لے لیتا ہے، اس کے قلب کے اوپر حاوی آ جاتا ہے، اس کے قلب کے اوپر غالب آ جاتا ہے، اور اس کے بعد انسان کبھی فلاح نہیں پاتا، اس کے بعد انسان کبھی ہدایت نہیں پاتا۔ لہٰذا گناہ یہ بڑی بات نہیں ہے کہ انسان نے گناہ کر لیا، بڑی بات اور حیران کن بات یہ ہے کہ اس گناہ کے اوپر انسان باقی رہے، اسے مسلسل دہراتا رہے۔ یہ تو تھا گناہوں کا اجمالی طور پر جو امام نے نقصان بتایا، وہ انفرادی طور پر جو امام نے نقصان بتائے ہیں گناہوں کے وہ الگ ہیں، اور اس کی ایک طویل فہرست ہے، اور جسے اس فہرست کو دیکھنا ہو، جسے ان کے اثرات کو تفصیل سے دیکھنا ہو، شیخ صدوق کی کتاب ہے معانی الاخبار، وہ رجوع کر سکتا ہے اس کتاب کی طرف۔ بہرحال ہم اشارتاً جو ہے وہ آپ کے حوالے کچھ چیزیں کر دیتے ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، طویل حدیث، جس میں امام نے بتایا کہ کون سا گناہ کیا اثر رکھتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ کون سا گناہ کیا اثر رکھتا ہے۔ یہاں پر ہم اشارتاً کچھ گناہ کا ذکر کرتے ہیں، کچھ اثرات کا ذکر کرتے ہیں کہ کون سا گناہ انسان کے اوپر کیا اثر مرتب کرتا ہے۔ جیسے حق سے بغاوت اگر انسان کرے تو نعمتیں تبدیل ہو جاتی ہیں، یعنی اس کے لیے نعمت نہیں رہتی۔ قتل کرنا کسی ایسی جان کو جس کا قتل کرنا خدا نے حرام قرار دیا ہے، وہ ندامت کا اور مایوسی کا سبب بنتا ہے۔ ظلم باعث بنتا ہے عذاب الہی کا۔ شراب خوری، عیب جوئی اور بےہودگی، بےہودہ باتیں، جوا وغیرہ، یہ تمام چیزیں ناموس کی بدنامی کا سبب بنتی ہیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے روکنا بلائیں نازل کرنے کا سبب بنتا ہے۔ زنا، جھوٹی قسم اور قطع رحمی موت کو جلدی دعوت دیتی ہے۔ یہ اس طرح کر کے بہت سی طویل ایک فہرست ہے جو امام نے بتائی کہ کون سے گناہ سے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ لہٰذا آج اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں تو ہم کبھی کسی کو قصوروار ٹھہراتے ہیں، کبھی کسی کو قصوروار ٹھہراتے ہیں، کبھی حاکم قصوروار تو کبھی انتظامیہ قصوروار۔ سرکار یہ دیکھیں کہ آپ کے معاشرے پر انفرادی جو اثرات ہیں وہ انفرادی اور معاشرتی طور پہ جو گناہ کیے گئے ہیں کیا ان کے اثرات تو نہیں ہیں؟ اور یقیناً ہمارے معاشرے میں جو آج ایک بےہودگی کی وبا پھیلی ہوئی ہے، ایک عذاب کی وبا پھیلی ہوئی ہے کہ ہر شخص کا دل پہ تالے پڑے ہوئے ہیں، دل مردہ ہوا ہے، اور لوگ اسلام کی بات کو سمجھ نہیں پا رہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ انسان کثرت گناہ سے انسان کا قلب سخت ہو چکا ہے، پتھر کا ہو چکا ہے۔
اس کا قلب اندھیرے میں جا چکا ہے، تبھی اسلام کی باتوں کو قبول نہیں کر رہا۔ لہٰذا اس چیز کو اچھے طریقے سے سمجھیں، اور ہم یہاں پر اپنی گفتگو کو مختصر کرنا چاہیں گے کہ ہمیں پروردگار عالم کا تقرب حاصل کرنا ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے دل کو جتنے سے جتنا ہو سکے صاف کریں، جتنے سے جتنا ہو سکے ہم اپنے قلب کو طاہر رکھیں۔ اور وہ طاہر کیسے ہوگا؟ جب ہم اپنے گناہوں سے بچیں گے۔ دیکھیں، گناہ کرنا، پھر کہہ رہا ہوں، گناہ کرنا بڑی بات نہیں ہے، گناہ سے بچنا بڑی بات ہے، ٹھیک ہے؟ اور گناہ پر باقی رہنا، اس سے بڑا گناہ کرنے سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان گناہ کے اوپر باقی رہے، اس کے اوپر مصر رہے۔ آپ کے سامنے حدیث پیش کریں گے، اس سے پہلے یہ کہ ہمارے ہاں گناہ کی دو تقسیم کی جاتی ہیں، ایک گناہ کبیرہ اور ایک گناہ صغیرہ۔ یہ تقسیم قرآن اور احادیث ہی سے کی گئی ہے کہ کون سے گناہ جو ہے وہ کبیرہ ہے، کون سے گناہان جو ہے وہ صغیرہ ہیں۔ اور وہ معیار ہمارے پاس جو موجود ہے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کا، وہ یہ معیار ہے کہ وہ تمام چیزیں جو گناہ کبیرہ ہیں ان سے ہٹ کر جو ہے وہ گناہ صغیرہ ہیں، یعنی معیار جو بتایا گیا وہ گناہ کبیرہ کا بتایا گیا، اور ان سے ہٹ کر جو چیزیں ہیں، اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ گناہ صغیرہ ہیں۔ لیکن اس میں بھی ایک دلچسپ نقطہ ہے، وہ آپ کے حوالے کرتے ہیں، اور وہ معیار کیا ہے گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ کا؟ پہلا معیار یہ ہے کہ جیسے قرآن اور حدیث میں مسلماً اور قطعاً گناہ کبیرہ کہا گیا ہو، ٹھیک ہے، وہ جو ہے وہ گناہ کبائر ہیں، وہ گناہ کبیرہ ہیں۔ دوسرا معیار یہ ہے کہ وہ گناہ کہ جس کے ارتکاب پہ قرآن اور حدیث میں سخت سزا اور عذاب اور جہنم کی سزا سنا دی گئی ہو، وہ گناہ کبیرہ ہے۔ یہ دوسرا معیار گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو ڈفرینشیٹ کرنے کا۔ اور تیسرا صغیرہ کی تقرار، یہ بھی حدیث میں ہمیں موضوع ملتا ہے کہ امام نے فرمایا لا صغیرۃ مع الاصرار ولا کبیرۃ مع الاستغفار، کوئی چھوٹے سے چھوٹا گناہ چھوٹا نہیں رہتا اگر اس کا بار بار اصرار کیا جائے، یعنی وہ بڑا ہو جاتا ہے، کبیرہ ہو جاتا ہے، اور کوئی بڑے سے بڑا گناہ ایسا نہیں جو معاف نہ ہو اگر اس کے ساتھ استغفار انسان کر لے، اس سے توبہ کر لے۔ لہٰذا یہ کچھ گناہ امام نے بتائے، جیسے کہ حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی کہ الکبائر التی اوجب اللہ عز وجل علیہ النار، کہ گناہ کبیرہ کون سے ہیں کہ جن کے اوپر پروردگار نے، جن کے نتیجے میں پروردگار نے جہنم کے عذاب کو واجب قرار دے دیا ہو، یہ گناہ کبیرہ اور صغیرہ، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ایک تفصیل ہمارے یہاں موجود ہے گناہ کبیرہ کی، جس کے لیے امام نے فرمایا کہ یہ چیز گناہ کبیرہ ہے، یہ چیز گناہ کبیرہ ہے، یہ چیز گناہ کبیرہ ہے، یہ چیز گناہ کبیرہ ہے۔ امام نے اس کی طویل فہرست بنائی ہے۔ آخر میں بات جو آپ لوگوں کے حوالے کریں وہ یہ کہ ہمارے یہاں علماء نے قرآن و حدیث کو پڑھنے کے بعد ہی ایک نتیجہ دیا، اور ایک مؤثر نتیجہ دیا، ایک بہت ہی مفید نتیجہ دیا، وہ یہ کہ گناہ کبیرہ اور صغیرہ کی اصلاً کوئی تقسیم نہیں ہے۔ اگر آپ احادیث اٹھا کے دیکھیں تو گناہ کبیرہ اور صغیرہ کی اصلاً کوئی تقسیم نہیں ہے، کوئی تقسیم نہیں ہے۔ جو تقسیم ہوئی ہے وہ سزا اور عقاب کے حساب سے ہوئی ہے، کہ اس پر سزا زیادہ ہے تو یہ گناہ کبیرہ ہے، اس پر سزا کم ہے تو یہ گناہ صغیرہ ہے، ٹھیک ہے۔ ورنہ اگر آپ دیکھیں کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے اور امام نے اگر ایک چیز سے منع کیا ہے تو میرے پاس تقسیم کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ یہ چیز گناہ کبیرہ یا یہ چیز گناہ صغیرہ ہے۔ جس چیز سے خدا نے، رسول نے اور امام نے منع کر دیا وہ گناہ کبیرہ ہی ہے، لیکن تقسیم ہم کرتے ہیں سزا کے اعتبار سے۔ جو ہمارے یہاں قرآن و حدیث میں تقسیم ملتی ہے وہ سزا اور عقاب کے لحاظ سے ملتی ہے، نہ کہ اصلاً گناہ کبیرہ اور صغیرہ کی کوئی تقسیم ہمیں ملتی ہے کہ امام نے فرمایا کہ یہ گناہ کیونکہ بڑا ہے اس لیے اس کے گناہ کبیرہ کہا گیا ہے، یہ چھوٹا ہے تو اس لیے اس کو گناہ صغیرہ کہا گیا ہے۔ اگر ہم دیکھیں اس اینگل سے کہ اللہ نے ہمیں منع کیا ہے، رسول نے ایک چیز کے لیے آپ کو اور مجھے منع کیا ہے، امام نے آپ کو اور مجھے ایک چیز کے لیے منع کیا ہے، تو پھر ہم اور آپ کون ہوتے ہیں تقسیم کرنے والے؟ وہ گناہ کبیرہ ہے، امام جانتا ہے کہ اس کا مفسدہ کیا ہے، امام جانتا ہے کہ اس کے پیچھے کتنا بڑا نقصان ہے، لہٰذا اس اینگل سے دیکھا جائے تو کوئی تقسیم نہیں ہے۔ ہاں، سزا کے اینگل سے دیکھا جائے تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ گناہ کبیرہ کو کبیرہ اور صغیرہ کو صغیرہ کیوں کہا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔